اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی جس کا عنوان ہے جہیز کے بغیر۔ آنکھ کھولتے ہی گھر میں غربت دیکھی۔ ابھی 5 سال کی تھی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں نے منہ پھیرا، اپنے بیگانے بن گئے۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، مگر ہوش سنبھالتے ہی مفلسی کے احساس نے مجھ کو کملا دیا۔ وقت سے پہلے بڑی لگنے لگی۔ سنجیدہ سوچوں نے بچپن کا لاؤبالی پن چھین لیا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جمع پونجی ان کی بیماری پر خرچ ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ کو ننھی سی جان کو پالنا تھا۔ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر میری پرورش کا فریضہ پورا کرنے لگی۔ والد صاحب ورثے میں صرف ایک مکان چھوڑ کر گئے تھے جس میں ہم لوگ رہتے تھے۔ امی جان نے سخت محنت کی اور مجھ کو پروان چڑھایا، BA تک تعلیم دلوائی اور ہر ممکن خواہش پوری کی۔ جب میں نے BA پاس کر لیا تو امی جان سے کہا کہ اب آپ لوگوں کے کپڑے نہ سیا کریں، میں سروس کروں گی، آپ اب آرام کریں۔ بیٹی، میں تم کو تعلیم اس لیے نہیں دلوائی کہ تم نوکری کرو، میں چاہتی تھی کہ تم تعلیم یافتہ ہو جاؤ تاکہ تمہارے اچھے رشتے آئے۔ میری اب ایک ہی خواہش ہے، تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ میں نے تیرے جہیز کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر رکھی ہے، ایک مسحری، 2-4 برتن اور چند جوڑے کپڑے تو دے ہی سکتی ہوں۔ ماں کی بات سن کر دل ہی دل میں سمٹ کر رہ جاتی کہ میری بھولی امی کو یہ اندازہ نہیں ہے آج کل کس قدر مہنگائی ہے۔ جو رقم انہوں نے اکٹھی کر رکھی تھی، اس میں تو شادی کا ایک بناسی جوڑا بھی مشکل سے خریدا جا سکتا تھا۔ ایک دن میری خالہ اپنے بیٹے احسن کا رشتہ لائی۔ اماں نے ان کا منشا سنتے ہی صاف انکار کر دیا، بلکہ ان کو بے بھائیوں کی سنا دی کہ تمہارے پاس ہے ہی کیا، کرائے کے مکان میں رہتی ہو اور ابھی احسن کی نوکری بھی نہیں ملی، پھر تم کس منہ سے میرے بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گئی ہو۔ خالہ بیچاری منہ بسورتی چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد امی جان سے کہا میں نے امی جان سے کہا، ماں آپ کی وہ سکی بہن ہے۔ آپ نے ان کو یوں دتکارا جیسے غربت کوڑ کا مرض ہو۔ احسن بہت شریف اور اچھا لڑکا ہے، بس غربت ہے، مگر یہ بھی تو سوچئے کہ جہیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور لوگ تو جہیز مانگتے ہیں، نہ مانگے جہیز، مگر میں ان کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی بیٹی۔ یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے بہتر سوچ سکتی ہوں۔ تیری شادی کسی اونچے گھرانے میں کروں گی، تو فکر نہ کر، جا میرے لیے چائے بنا کے لا، میرے سر میں درد ہے۔ امی نے بات ٹالی تو میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ بات یہ تھی کہ مجھے اپنے خالہ زاد احسن سے لگاؤ تھا، وہ بھی مجھ کو چاہتا تھا، ہمارے گھر آتا جاتا تھا اور ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ امی اپنے بھانجے کو چاہتی تھی کیونکہ وہ ان کے سارے کام کے باہر کے کام کر دیتا تھا، مگر رشتے کے معاملے میں کافی متعصب تھی۔ بس وہ چاہتی تھی کہ زندگی کی جو آسائشیں ان کو نہیں ملی وہ مجھ کو مل جائے۔ والدین اگر خود کسی چیز کو ترسیں تو ان کی عمر بھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو ان جیسی محرومیاں نہ سہنی پڑے۔ لہٰذا امی ہر وقت ایک جملہ کہتی تھی، میں تو اپنی کمل کو ایسے کر دوں گی جہاں اس کو کسی شے کے لیے ترسنا نہ پڑے، زندگی کی ہر آسائش ملے۔ ایک دن امی پڑوس میں عیادت کو گئی ہوئی تھی کہ احسن آ گیا۔ میری امی آئی تھی، ان کو خالہ جان نے انکار کر دیا، شاید وہ تم کو اونچے گھرانے میں بہانا چاہتی ہیں۔ ہاں احسن، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے دکھ سے کہا۔ کاش میرے پاس بھی دولت کے انبار ہوتے تو تم کسی اور کے گھر کی رونق نہ بنتی، کاش میں خالہ جان کے خواب پورے کر سکتا۔ وہ جذباتی سا ہونے لگا۔ ایسے تم دل چھوٹا نہ کرو، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، میں مقدر پر یقین رکھتی ہوں۔ امی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جو میری قسمت میں ہوگا وہی مجھے ملے جائے گا۔ یہ سن کر میری خالہ زاد کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ افسردہ سا گیا، افسردگی سے کہنے لگا، کمل دعا کرو قسمت ابا مہربان ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی والدہ گھر میں داخل ہوئی۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ امی نے خوش ہو کر کہا، کمل خالہ زینب ملی تھی، تمہارے لیے بڑا اچھا رشتہ بنایا ہے۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، وہ لوگ شام کو تم کو دیکھنے آ رہے ہیں، تم ذرا نہا دھو کر بال سنبھال لینا اور اچھے کپڑے پہن کر سامنے آنا تاکہ اچھی لگو۔ اگر چاند سی ہو تو پھر سجنے سورنے کی کیا ضرورت ہے،
ویسے ہی ہر حال میں اچھی لوگوں گی. دل میں کہا مگر ماں کے سامنے زبان کھولنے کی ضرورت نہ ہوئی. امی خود گھر کی صفائی ستھرائی میں جت گئیں. پھر پکوان بنانے لگیں کہ مہمانوں کے آنے سے قبل ہر شے تیار میں ہو. تھوڑی دیر بعد ہی مہمان آ گئے. امی کی باتیں کھل گئی. بڑی خوش دلی سے خاطر توازو کی اور گپ شپ کرنے لگے. پھر مجھے اشارہ کیا کہ سامنے آ جاؤ. میں نے امی کی ہدایت کے مطابق خود کو تیار کیا تھا. ان کی پسند کا گلابی رنگ کا جوڑا پہنا لیا تھا. یوں بھی اچھی صورت پائی تھی. خود کو آئینے میں دیکھا اچھی لگ رہی تھی مگر آنکھیں اداس تھیں. یہ دل کی حالت کا پرتو آنکھوں میں جھلک رہا تھا. عورتوں نے گہری نظر سے میرے سراپا کا جائزہ لیا. والدہ کے حکم پر میں نے تینوں خواتین کو چائے بنا کر دی. اس دوران کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز رہیں. پھر انہوں نے کہا آپ کی بیٹی ہم کو بہت پسند آئی ہے. امی حیثیت یہاں رشتہ کرنا چاہتی تھی مگر جب لڑکے والے بات پکی کرنے آئے تو انہوں نے جہیز کی لسٹ پکڑا دی جس میں رنگین ٹی وی VCR فریج دیگر بہت سی قیمتی اشیاء شامل تھی. بہن جہیز میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ہم نے مرادی میں عزت بھی رکھنی ہے. بغیر جہیز خوبصورت بہو کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ سن کر امی جان سکتے میں آ گئی. وہ رون سی ہو کر بولی آپ کو معلوم ہے کہ کمال کا باپ اور بھائی نہیں ہے. سر پر ماموں چاچا کا بھی یاد نہیں ہے کہ وہ یہ مطالبات پورے کر دے. میں بیوہ عورت اتنا جہیز کیسے دے سکتی ہوں؟ میری بیٹی خوبصورت و تعلیم یافتہ تو ہے. لڑکے کی ماں کی تیوری پر بل پڑ گئے. بولے اگر آپ کو ہماری شرائط منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. ہمارے بیٹے کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا پرس اٹھایا اور بات کا جواب دیے خدا حافظ کہہ کر چلی گئیں. امی بس بت بری ان کا منہ دیکھتی رہ گئیں. کچھ دن سوگواری رہی. پھر خالہ زینب ایک روز آ گئیں. اس بار ایک اچھا رشتہ لائی تھی. امی خوش ہوئی. چہک کر مجھ سے کہا دیکھا بیٹی میں نہ کہتی تھی کہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. خدا کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں. اس بار لڑکا اور اس کے گھر والے مجھ کو دیکھنے نہیں آئے بلکہ انہوں نے امی کو بلا لیا کہ آپ ہمارے گھر آ کر لڑکا دیکھ جائیے. وہ لڑکا کیا تھا 50 سال کا بوڑھا تھا اور رنڈوا بھی تھا. امی نے اس کی صورت دیکھ کر ہی انکار کر دیا. اب پھر رشتوں کی تلاش ہوئی. بس کچھ اور بھی رشتے دیکھے مگر سبھی آئے اور چلے گئے. تب کہیں جا کر امی جان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جہیز کے بغیر بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ناممکن ہے. ایک دن بہت سوچ کے بعد گوایا ہوئی بیٹی کمل اگر تم ملازمت کرنا چاہتی ہو تو کر لو. میری طرف سے اجازت ہے. میں نے اگلے دن سے بھاگ دوڑ شروع کر دی. اپنی سہیلیوں اور ہم جماعتوں سے کہا. ان کے بھائی جہاں سروس کرتے تھے ان کے ذریعے درخواستیں جمع کریں. آخر معقول تنخواہ پر ایک دفتر میں ملازمت مل گئی. ماں میری تنخواہ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی تھی اور ہر 3 ماہ بعد میرے جہیز کی کوئی نہ کوئی چیز خرید لیتی تھی. مگر اتنی مہنگائی میں بڑا 3000 کی رقم کیا معنی رکھتی ہے. نوکری چلتی رہی. یوں پورے 7 برس بیت گئے. اب میرا جہیز مکمل تھا. ٹی وی VCR فریج مسہری صوفے پردے ڈنر سیٹ واٹر سیٹ کچن کا سامان استری غرض ہر شے ضرورت کی ماں نے خرید لی تھی. اب میں پورے 30 برس کی ہو چکی تھی. مسلسل نوکری کی تھکن سے میرا رنگ روپ اجڑ گیا اور ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح 35 سے کم کی نہیں لگتی تھی. خالہ زینب تو رشتے دکھاتے دکھاتے تھک چکی تھی. وہ بیمار پڑی تھی. ماں نے 1-2 اور رشتے والوں سے بات کی. تبھی ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا. لڑکا بینک مینیجر تھا. ماں نے سب سے پہلے انہیں جہیز دکھایا اور وہ راضی ہو گئے. اب مجھے دیکھنا باقی ہے. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ عورتیں بجھ کر رہ گئیں. فوراً جانے کو ہوئیں اور چلتے سمے اتنا کہہ گئیں کہ بیٹی بھئی لڑکی کی عمر زیادہ ہے. یہ بات سن کر مجھ کو ہنسی آ گئی. جب عمر کم تھی تو جہیز نہیں تھا اور اب جہیز ہے تو عمر زیادہ ہے. عورتیں گئیں تو اماں جان رونے لگی مگر میں روئی نہیں. سمجھانے لگی کہ ماں ان کی بات غلط نہیں تھی. آپ کیوں رو رہی ہیں؟ واقعی میری عمر زیادہ ہے. ابھی ماں کے آنسو خشک ہوئے تھے کہ خالہ زینب آ گئی. بیچاری بیماری کے باوجود کس طرح آ گئی تھی کہ ایک اچھا رشتہ تھا. وہ لوگ بھی ساتھ آئے تھے. امی نے ان کو اندر بٹھایا اور مجھ کو چائے لانے کو کہا. جانے مجھ کو ایک دم کیا ہوا کہ میرا سر گھوم گیا. کبھی ماں کے آگے نہ بولی تھی کبھی ان کی حکومت اولی نہیں کی تھی مگر اس بار پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا. ان کے سامنے جانے سے صاف انکار کر دیا. میں نے امی جان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا ماں میں شوکیس میں رکھا ہوا کھلوڑا نہیں ہوں کہ جب چاہے پسند کیا جب پرانا ہوا تو گلی میں پھینک دیا.
میں ہرگز ان ہوس پرست لوگوں کے سامنے نہ جاؤں گی، یہ سارے لوگ ایک جیسے ہی ہیں۔ ماں نے نہایت بیچارگی سے مجھ کو دیکھ کر کہا، بیٹی آخری مرتبہ میری عزت رکھ لے، پھر کبھی کسی کے سامنے نہ جانا، یہاں میں پر امید ہوں اب کی انکار نہ ہوگا۔ تبھی میں نے زہر خندق لہجے میں کہا، ماں آپ تو آج سے 7 برس پہلے بھی پر امید تھی۔ خیر امی کی حالت غیر دیکھ کر میں نے اپنے حواس قابو میں کیے، بال سنوارے اور ان کے سامنے چائے کی ٹرے لے کر چلی گئی۔ تبھی لڑکی کی بہن نے لب کھولے، امی لڑکی تو پیاری ہے، ہاں مگر ذرا زیادہ عمر کی ہے امی، اس کی ماں نے جواب دیا، یہ ہمارے منور سے بڑی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ میرے کان جھنجھنانے اٹھے، مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ تو چلی گئی مگر میرا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اپنے جہیز کی ایک ایک شے اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی، ساتھ ساتھ روتی چلاتی کہہ رہی تھی، یہ لو لالچی لوگوں، خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہ سب کچھ بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ، میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، تم نے کب مجھ سے شادی کرنی ہے، تم نے میرے جہیز سے شادی کرنی ہے، تم ہی لوگوں کے مطالبے پر تو میں نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت خوابوں بھرے قیمتی سال ضائع کیے، اب میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، میرا جہیز بھی تو زیادہ ہے، تو آپ میرے جہیز سے کرو شادی۔ میں اس طرح ہذیان بک رہی تھی، رو رہی تھی کہ خدا کی قدرت، خالہ اور احسن آ گئے، مجھ کو جو پاگلوں کی طرح روتے بلکتے دیکھا حیرت کی تصویر بن گئے۔ آخر خالہ نے معاملہ سمجھ کر مجھ کو گلے سے لگایا اور بولی، احسن دبئی چلا گیا تھا، بہت سی دولت کما لایا ہے، اب ہم غریب نہیں رہے، اب تم کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہو؟ خالہ نے امی کو روتے دیکھ کر کہا۔ احسن نے آگے بڑھ کر ماں کو سنبھالا، بولا، خالہ جان مت روئیے، میں آ گیا ہوں نا، مجھ کو کام بتائیے، حکم کیجئے کیا کرنا ہے۔ میں نے کنول کی شادی کرنی ہے اور اس کا کوئی موضوع رشتہ نہیں مل رہا، بیٹے اسی لیے رو رہی ہوں، کیا میں آپ کی آرزو پوری نہیں کر سکتا؟ خالہ جان اب تو میں نے روپیہ کما لیا ہے، کیا اب بھی آپ مجھ کو کنول کے قابل نہیں سمجھتی؟ تبھی امی جان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور کہا، بیٹے مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر اور کنول پر بڑا ظلم کیا ہے، مگر جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، شاید کنول کی قسمت میں تم ہی تھے۔ یہ سن کر خالہ کا چہرہ کھل گیا، بیٹے سے مخاطب ہوئی، احسن میں نہ کہتی تھی کہ جو قسمت میں لکھا ہو وہی ضرور ملتا ہے، اور تمہاری قسمت میں کنول کا ساتھ لکھا تھا۔ تب میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرا جذبہ بھی احسن کی طرح سچا تھا کہ اتنی مدت گزر گئی مگر ہم ایک دوسرے کے لیے غیر شادی شدہ ہی رہے۔ آج رستے کی تمام دیواریں گر گئی تھیں، میری روتی آنکھیں مسکرانے لگی اور مجھ کو اپنی قسم پر ناز ہوا۔ اچھا ہی ہوا کسی اور نے مجھ کو پسند نہیں کیا، ورنہ میں اور احسن کب مل سکتے۔